بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک دریا کے پاس سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چاند آدمیوں پر پڑی جو سفید داڑھی والے پگڑی پہنے ہوئے آدمی کو رسی سے باندھ کر دریا میں پھینک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو دوڑایا اور حکم دیا کہ جا کر ان کو روکو۔ سلطان کا سپاہی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دریا کے کنارے کے پاس کیا اور ان کو جا کر روکا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ دوستو، یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دی بگ کنکویسٹ آف دی سلطان صلاح الدین ایوبی جلد نمبر 3 میں نقل کیا گیا ہے، اور بہت سے مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا واپسی کا سفر تھا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کو فتح کیا اور حلب شہر کے تمام اختیارات سنبھالنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بقیہ لشکر کے ساتھ اپنے محل کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اور بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ یہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی کا دمشق شہر کی طرف تھا۔ بہرحال واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دریا کے کنارے پہنچے اور پوچھا، اے لوگو، تم اس بوڑھے بزرگ کو اس دریا میں کیوں ڈال رہے ہو؟ سلطان کے لباس اور پرچم سے ان گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے۔ انہوں نے اس بوڑھے بزرگ کو چھوڑ دیا اور سلطان کے ادب میں کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے ایک بزرگ بولنے لگا، سلطان معظم، یہ بوڑھا بزرگ ہماری مسجد کا امام صاحب ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گئے کہ تم سب مسجد کے امام صاحب کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہو، اور آخر امام صاحب نے ایسا کیا گناہ کیا کہ تم اسے رسیوں سے باندھ کر پانی میں ڈالنے والے تھے؟ تو وہی گاؤں کا بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، ہمارے گاؤں کی مسجد کو تعمیر ہوئے تقریباً 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ہم گاؤں والے مل جل کر اور اپنی چیزیں بیچ کر مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کر کے اس مسجد کے امام صاحب کو دیتے ہیں، لیکن امام صاحب پتہ نہیں اس رقم کو کہاں کرتا ہے، اور آج تک اس امام صاحب کو اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک امام صاحب نے مسجد کی ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، اور جب اس سے پوچھتے ہیں تو یہ آگے سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ امام مسجد اس رقم کو کہاں کرتا ہے؟ پھر سلطان صلاح الدین نے اس بوڑھے امام سے پوچھا، امام صاحب، آپ مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں اور تمام گاؤں والوں نے تم پر بھروسہ کیا، لیکن آخر تم مسجد کا جمع کیا گیا چندہ کہاں کرتے ہو؟ تم آخر اس سے کیا چیزیں خریدتے ہو؟ یہ سن کر امام صاحب خاموش ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حتیٰ کہ امام صاحب کو سر قلم کرنے کی بھی دھمکی دی، لیکن امام صاحب خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی حیرانی کے ساتھ گاؤں والوں کو کہنے لگے، اے گاؤں والوں، اگر یہ امام صاحب غلط راستے پر چل پڑا ہے اور امانت میں خیانت کر رہا ہے تو تم اپنی مسجد میں کسی اور امام صاحب کو تعینات کر دو۔ تو وہ گاؤں والے کہنے لگے، سلطان معظم، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں دوسرا امام تعینات کرنے پر روک رہی ہے؟ تو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، آپ ہمارے گاؤں میں چلیں، ہم آپ کو یہ سارا واقعہ تفصیل سے سناتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور ان گاؤں والوں کے ساتھ اس گاؤں میں چلے گئے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی گاؤں میں سے گزر رہے تھے تو سلطان کی نظر اسی گاؤں کی مسجد پر پڑی جس کے امام صاحب کو گاؤں والے دریا میں ڈال رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد کو اندر سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس مسجد کے اندر لے گئے۔
جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے گاؤں کو دیکھا اور مسجد کو دیکھا تو حیرانی کے ساتھ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس گاؤں کی آبادی اتنی زیادہ ہے لیکن یہ مسجد کافی خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب اس مسجد کی کچی اینٹیں ختم ہو رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ گاؤں کا بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، آج سے 15 سال پہلے ہمارے گاؤں کی ملکیت ایک سردار کے پاس تھی۔ اس سردار نے گاؤں والوں کا خیال اپنے گھر کے بیوی بچوں سے بھی زیادہ رکھا۔ کوئی بھی مشکل پیش آتی تو گاؤں کا سردار پیش ہوتا اور گاؤں میں جتنے بھی غریب ماں باپ تھے ان کی نوجوان بچیوں کی رخصتی بھی وہی سردار کرواتا تھا۔ سلطان معظم، اس سردار کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، اور جب اس گاؤں کے سردار کا آخری وقت آیا تو اس گاؤں کے سردار نے ہمیں ایک آخری وصیت کی۔ اس نے کہا، اے گاؤں والو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے کہ جب تک یہ امام صاحب زندہ رہے تم اپنی مسجد میں اس امام صاحب کی جگہ کوئی دوسرا امام تعینات نہیں کرو گے، اور دوسرا مسجد کا جتنا بھی مسجد کا چندہ جمع ہوگا وہ امام صاحب کے حوالے کرو گے۔ سلطان معظم، اس سردار کے ہمارے گاؤں والوں پر بہت احسانات ہیں اور ہم اس سردار کے احسانات تلے نیچے دبے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم اس کی آخری خواہش کے مطابق امام صاحب کو جب تک امام صاحب اس دنیا میں زندہ موجود ہیں اپنی مسجد میں دوسرا امام تعینات نہیں کر سکتے۔ لیکن سلطان معظم، ہم نے امام صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت دفعہ اس سے کہا کہ جو چندہ ہم تمہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی چیزوں کے لیے جمع کر کے دیتے ہیں تم اس کو مسجد میں خرچ کیا کرو، لیکن امام صاحب پتہ نہیں اس رقم کو کہاں اڑا دیتا ہے، اور اس لیے گاؤں والے تنگ آ کر امام صاحب کو دریا میں ڈال رہے تھے تاکہ سردار کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے اور امام صاحب سے بھی ہماری جان چھوٹے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین نے کہا، اے گاؤں والو، تم امام صاحب کو ایک آخری موقع دو، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب امام صاحب کوئی ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تھیلی نکالی جس کے اندر 1000 سونے کے سکے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے وہ سونے کی تھیلی اس امام صاحب کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، امام صاحب، آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے اور اس رقم کو تم نے مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا ہے۔ امام صاحب نے سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں سے تھیلی لے لی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور چند ماہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اسی گاؤں کے پاس سے گزرے تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گاؤں کی مسجد کو دیکھا تو وہ مسجد پہلے سے بھی زیادہ خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو غصہ آ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین کی گاؤں میں آمد کی خبر گاؤں والوں نے سنی تو سارے گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اکٹھے ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھر سے امام صاحب کی شکایتیں لگانے لگے۔ گاؤں والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ پہلے کی طرح امام صاحب نے تمام رقم کو کہیں ہڑپ کر دیا اور مسجد کی تعمیر میں ایک سکہ بھی خرچ نہیں کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کو غور سے دیکھا تو مسجد اب شہید ہونے کے قریب تھی۔ ساری دیواروں پر کچی مٹی گر رہی تھی اور چھت بھی کافی خستہ حال تھی۔ سلطان صلاح الدین نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت مسجد کے امام کو پکڑ کر مسجد میں حاضر کیا جائے۔ سارے گاؤں والے امام صاحب کو تلاش کرنے لگے لیکن امام صاحب کہیں نظر نہ آئے۔ اتنے میں ایک نوجوان کہنے لگا، سلطان معظم، گاؤں کا امام صاحب صبح کی نماز پڑھانے کے بعد کہیں غائب ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد واپس آتا ہے، اور اکثر اوقات نماز کے اوقات کے علاوہ امام صاحب نظر نہیں آتے۔ گاؤں والوں نے بہت تلاش کیا لیکن امام صاحب نظر نہیں آئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ امام صاحب مسجد کے اندر پہنچ گئے۔ امام صاحب کو تمام لوگ حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے
اور پھر سے امام صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، امام صاحب، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو 1000 سونے کے سکے دیتے ہوئے آخری مہلت دی کہ تم اس رقم کو اس گاؤں کی مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ کرو گے، لیکن اتنے ماہ گزرنے کے بعد آج بھی مسجد پہلے سے بھی زیادہ خستہ حال ہے۔ آج تم مجھے جواب دو کہ آخر تم نے اس رقم کو کہاں خرچ کیا، ورنہ تمہارا سر ابھی اور اسی وقت قلم کر دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر امام صاحب گردن جھکائے بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ امام صاحب جواب دینے کی بجائے اپنا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخر اس کے پیچھے ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس امام صاحب کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے، لیکن وہ آخر اتنی بڑی رقم کہاں خرچ کر رہے تھے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو پھر سے کہا، امام صاحب، میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ تم گاؤں کی مسجد کا چندہ کہاں غائب کر رہے ہو؟ اگر تم سچ بتا دو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ امام صاحب نے کہا، سلطان معظم، یہ بہت بڑا راز ہے، آپ میرا سر قلم کر دیں، نہیں تو میں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان حیران ہو گیا کہ امام صاحب کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اپنی جان دینے کو تیار ہے لیکن راز نہیں بتا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سمجھ میں آ گیا کہ مسجد کے امام صاحب کو اپنے ہی طریقے سے اپنے جال میں پھنسانا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اے گاؤں والو، تم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ مسجد کے امام صاحب کو کہا کہ تم بھی اپنے گھروں میں چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مسجد کا امام اسی وقت چلا گیا۔ تمام گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی سلطان نے مسجد کے امام کو معاف کر دیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر میں اس مسجد کے امام صاحب پر جتنا زور ڈالتا وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا، لہذا مجھے شک ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، لہذا ہمیں مسجد کے امام صاحب کا پیچھا کرنا ہوگا اور تب بھی ہمیں اس راز کا پتہ چلے گا۔ گاؤں والے آمادہ ہو گئے اور اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گاؤں والوں کے ساتھ مل کر صبح مسجد سے نکلتے ہی امام صاحب کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب امام صاحب اپنے خچر پر سوار آگے جا رہے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور گاؤں والے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ امام صاحب مسجد سے نکلنے کے بعد گاؤں کے ساتھ میں بنے بازار کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور تمام گاؤں والے حیران تھے کہ آخر مسجد کے امام صاحب بازار میں کیا کرنے گئے ہیں۔ امام صاحب ایک تندور والے کے پاس گئے اور اس سے کچھ روٹیاں خریدیں۔ روٹیاں خریدنے کے بعد امام صاحب ایک طعام خانے پر گئے اور وہاں جا کر بکرے کے گوشت کا شوربہ خریدا اور شوربہ خریدنے کے بعد بازار سے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور تمام گاؤں والوں کو غصہ آ رہا تھا کہ ہم امام صاحب کو مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ کر کے دیتے ہیں اور ادھر امام مسجد پر خرچ کرنے کی بجائے بکرے کا شوربہ پی کر لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب مسجد کے امام صاحب بازار سے نکلنے کے بعد گاؤں کے ساتھ میں بنے ایک چھوٹے سے جنگل کے اندر داخل ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیچھا کرتے کرتے جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک چھوٹے سے لکڑیوں سے بنے ہوئے گھر پر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر اس جنگل کے اندر لکڑیوں کے بنے ہوئے گھر میں کون رہ رہا ہے۔ اب گاؤں والے ساتھ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس گھر کے قریب پہنچے تو امام صاحب وہ بکرے کا شوربہ اور گرم گرم روٹیاں لے کر اس لکڑی کے بنے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ یہ تو گھر امام صاحب کا نہیں ہے، آخر امام صاحب اس گھر میں کیا کرنے آئے ہیں؟ گاؤں کے چند لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ امام صاحب نے دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کو یہاں رکھا ہوا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ مسجد کے چندے کے پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور گاؤں والوں نے جھانک کر دیکھا تو سارے گاؤں والوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس لکڑی کے بنے ہوئے گھر کے اندر بہت ساری بوڑھی خواتین موجود تھیں اور جن کے پاس چھوٹے بچے تھے، اور وہ بوڑھا امام اندر داخل ہوتے ہی تمام خواتین میں کھانا بانٹنا شروع کر دیا اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ یہ سارا منظر گاؤں والے اور سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے تھے۔ سلطان حیران تھا کہ آخر یہ خواتین کون ہیں اور یہ بچے کس کے ہیں۔ یہ سوال جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے گاؤں والوں سے کیا تو سارے گاؤں والے خاموش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اتنے میں وہی امام صاحب جب اس لکڑی کے گھر کے باہر نکلا تو تمام گاؤں والوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین اور تمام گاؤں والوں کو اس جگہ پر دیکھنا اس کے لیے حیرت سے کم نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام صاحب کو کہا کہ آپ کی اصلیت کھل چکی ہے، آپ کے راز سے پردہ فاش ہو چکا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ آپ تمام گاؤں والوں کے سامنے بیان کریں۔ امام مسجد کہنے لگا، سلطان معظم، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان بہت بڑا راز تھا، لیکن شاید یہ راز تمام گاؤں والوں کو پتہ چلنا تھا اور اس کے پیچھے حقیقت کا آپ کو معلوم ہونی تھی، اس لیے میں آپ سب کو یہ بتاتا ہوں۔ پھر امام صاحب نے کہا، سلطان معظم، گاؤں کے سردار کی وفات کے بعد ایک دفعہ گاؤں میں ڈاکو نے حملہ کر دیا اور اس حملے کے دوران گاؤں کے ڈاکو نے تقریباً 8-10 نوجوانوں کو قتل کر دیا، جس سے گاؤں کی خواتین بیوہ ہو گئیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ خواتین ان گاؤں والوں سے مدد کے لیے پکارتی رہیں، لیکن گاؤں میں کسی نے ان کی مدد نہیں کی، حتیٰ کہ ان گاؤں والوں نے ان بیوہ خواتین کو دھکے دے کر اپنے گاؤں سے نکال دیا، اور یہ سارا منظر مجھ سے دیکھا نہ ہی گیا، اور میں ان خواتین کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ خواتین گاؤں سے باہر نکلی تو میں ان کو ساتھ لے کر جنگل میں چلا گیا اور ان کے لیے لکڑی کا گھر بنایا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ تم نے اس گاؤں کی طرف قدم نہیں رکھنا، کیونکہ گاؤں والوں کو اگر پتہ چل گیا کہ میں نے تم کو یہاں رکھا ہوا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے، لیکن تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری میں اپنے سر پر لیتا ہوں۔ سلطان معظم، میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ مسجد کی جمع کی گئی رقم میں کسی بیوہ یا یتیم بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، لیکن ان گاؤں والوں نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا۔ سلطان معظم، آج تک مسجد کا جتنا بھی چندہ جمع ہوتا تھا میں ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پر خرچ کرتا، اور اس بات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان معظم، جو آپ نے 1000 سونے کے سکے کی تھیلی مجھے دی تھی، وہ رقم بھی میں نے ان یتیم بچوں کے اور ان بیوہ خواتین کے لیے خرچ کر دی۔ جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے گاؤں والے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس راز کے بارے میں تم سب کو پتہ چل گیا، ورنہ بروز محشر میرا رب تم سے اس امام صاحب کی ایک ایک مشکل، ایک ایک مصیبت کا جواب لیتا۔ جو امام صاحب اتنی بدنامی، اتنیاں گالیاں کھانے کے بعد بھی ایک اکیلا ان بیوہ عورتوں اور ان کے یتیم بچوں کی خدمت کرتا رہا، لیکن تم گاؤں والے اتنے اکٹھے ہو کر بھی ان خواتین کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکے، لہذا اگر تم محل نما مسجد بھی تعمیر کر دیتے تو بروز محشر ہمارا رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گاؤں والوں کو کہی تو سارے گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی ان گاؤں والوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ جمع اکٹھا کر کے امام صاحب کو دیا تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ادا کر دیا، تاکہ اس کا بوجھ امام صاحب پر نہ آئے کہ مسجد کے چندے کو بیوہ خواتین اور یتیم بچوں پر خرچ کر دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے لیے وظیفے مقرر کر دیے، اور ان خواتین اور بچوں کے لیے خیموں کے بنانے کا بھی حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امام صاحب کو بھی بڑے انعام و کرام سے نوازا، اور امام صاحب کو لے کر اپنے شاہی محل چلے گئے، اور گاؤں والوں کو کہا کہ تم امام صاحب کو اپنے گاؤں میں رکھنے کے قابل نہیں، اور سارے گاؤں والے سر جھکائے وہاں سے چلے گئے۔